آئیے تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ پاک کی سرزمین ہے، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سیر کرنے کے لیے آبادی سے باہر جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قافلہ ہے، اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے ہی اس قبیلے کے پاس سے گزر ہوا نا تو ایک بڑا ہی خوبصورت اونٹ نظر آیا، اور اونٹ کا سرخ اونٹ عرب والے لوگ بڑے پسند کیا کرتے تھے، شوق سے اونٹوں کو رکھا کرتے تھے، بالخصوص سرخ اونٹ۔ اس قافلے والوں کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اونٹ کو دیکھا تو آپ کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ وہ اونٹ بھی کیسا خوش نصیب ہے جس کو آقا پسند فرما رہے ہیں۔ اونٹ آقا کو پسند آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ اونٹ کتنے کا بیچو گے؟ وہ کہنے لگا آپ جتنے کا خریدنا چاہیں لے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ یہ میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، نہ ہی میں وہ خریداری کرنے آیا تھا، لہٰذا میرے پاس ابھی رقم نہیں ہے۔ توجہ ادھر رکھیں گے، میرے پاس ابھی، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابھی رقم نہیں ہے، میں ابھی واپس جاؤں گا یہ رقم بھجوا دوں گا۔ اس نے کہا جیسے آپ چاہیں ویسے کر لیں، اونٹ لے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اونٹ کو پکڑا، وہاں سے چل دی۔ جیسے جیسے آقا چل رہے تھے نا تو سارے قبیلے والے لوگ، مرد و عورت آقا کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا، نظر نہ آئے، تو جو اس قافلے کا سردار تھا وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ تو بتاؤ یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اتنا مہنگا اونٹ لے کر چلے بھی گئے، یہ کون تھے؟ ایک اور شخص کھڑا، اس نے کہا یار کیا بات پوچھتے ہو، وہ کون تھے؟ نہیں پتا، ایڈریس نہیں پتا، کس کے بیٹے ہیں نہیں پتا، کہاں سے آئے یہ بھی نہیں پتا۔ ارے تم کیسے لوگ ہو، پاگل ہو کیا؟ اتنا مہنگا اونٹ جو شخص لے کر چلا گیا تمہیں خبر ہی نہیں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا مجھے پتا نہیں وہ کون تھے، لیکن اتنا ہے کہ جیسے وہ بولتے تھے نا تو ان کے منہ سے پھول کی پتیاں نکل رہی تھیں، اور بس میں تو ان کی میٹھی پیاری گفتگو میں اتنا مگن تھا، مجھے پتا نہیں یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی تم ان کی گفتگو کی بات کرتے ہو، میں تو ان کے خوبصورت نین دیکھ رہا تھا، ان کی بڑی پیاری پیاری آنکھیں دیکھنے میں ایسا مگن تھا، مجھے نہیں خبر وہ کہاں سے آئے تھے، کون تھے، اتنا ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی۔ ایک اور شخص کھڑا، اس نے کہا بھائی تم آنکھیں دیکھ رہے تھے اور تم ان کی گفتگو سن رہے تھے، میں تو جب وہ بول رہے تھے نا تو ان کے دانتوں سے ایسا نور نکل رہا تھا جو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ایسا نور ان کے دانتوں سے نکل رہا تھا، اس نور کو میں نے آسمان تک پہنچتے دیکھا ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا یار بے شک آنکھیں بھی بڑی خوبصورت تھی، چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، دانتوں سے بھی نور نکل رہا تھا، لیکن یہ ان کی زلفیں کتنی پیاری تھی، اتنا خوبصورت چہرہ تھا اور کالی کالی زلفیں، بس میں تو وہ کنڈل والی زلفوں میں مگن تھا، مجھے یہ نہیں خبر وہ کہاں سے آئے تھے۔ سردار کہنے لگے یار تم سارے ان کے حسن و جمال میں کون تھے؟ سردار نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی تھا کہ بس میں بھی ان کا بددعا والا چہرہ، بددعا والا تو ہم کہہ رہے ہیں، اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ میں بھی ان کا چہرہ تک رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کون آیا، کہاں سے آیا، کیا لے کے چلا بھی گیا، میں بھی ان کے چہرے میں مگن تھا۔
اور ان کے خوبصورت آنکھیں، ان کی زبان سے نکلنے والی پھول کی پتیوں جیسے لفظ سننے کے اندر ایسا مگن تھا۔ ابھی یہ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے آواز آئی، ایک عورت، وہ کہتی کوئی خبردار ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ سردار نے کہا اچھا لگتا ہے تم اس کو جانتی ہو، وہ تمہیں جانتے تھے نا، چلو ٹھیک ہے، کوئی تو ہے جو جاننے والا، ہمارے پیسے واپس مل جائیں گے، ورنہ تو وہ چلیں گے لے کر۔ اس خاتون نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں وہ کون تھے، لیکن اتنا ہے جو وہ چہرہ تھا نا وہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ان کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ سچے، وہ سچے۔ اور دیکھنا ابھی اگر وہ نہ آئے نا تو میں گارنٹی دیتی ہوں پیسے میں خود دے دوں گی، لیکن خدا را کوئی بھی اس کو چور نہ کہے، دھوکے باز نہ کہے، جھوٹا نہ کہے۔ ابھی آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک صحابی آ گئے، ان کے ہاتھ میں رقم تھی، آ کر کہنے لگے کون ہے وہ شخص جس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ آپ وہ سرکار کہنے لگا یار واقعی وہ جھوٹے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یار پیسے چھوڑو، ہمیں تو یہ بتاؤ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ صحابی رسول نے کہا تمہیں پتہ نہیں؟ وہ دیکھو سیدھا جو کھجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے نا وہ ہے مدینہ پاک، اور یہ جو ہستی آئے تھے نا یہ کوئی اور نہیں، یہی تو اللہ کے آخری نبی ہیں، انہی کو تو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ رہا کھجوروں کا جھنڈ، وہ کھجوریں مدینہ پاک کی ہیں، اگر اس سے ملنا چاہتے ہو نا تو چلو ہمارے ساتھ، ہم ان کی بارگاہ میں تمہیں لے کر جاتے ہیں۔ قافلے کا سردار کہنے لگا ارے یہ چھوڑو پیسے، یہ نہیں لینے ہم نے، اب تو ہم سارا قبیلہ جا رہے ہیں اور وہی اللہ کے آخری نبی ہے نا، تو پھر ہم بھی کلمہ پڑھ کے آج ان کے دارہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، سب نے کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ خوبصورت ہے بددعا والا چہرہ، یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک مختصر سا اور واقعہ، مدینہ اس یہودی کا چھوٹا سا بچہ تھا، روزانہ باہر جاتا، اپنا سازو سامان لے کر گھر آ جاتا۔ ایک دفعہ باپ نے کہا چلو بیٹے یہ کام کر کے آؤ۔ یہودی کا بچہ گھر سے چلا، رستے میں اس کی ایک نظر نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مقام پہ پڑ گئی۔ جیسی نظر پڑی نا، تھا تو بچہ لیکن آقا کی محبت اتنی دل میں پیدا ہو گئی، بے قرار رہنے لگا، بے تاب رہنے لگا۔ جیسے ہی گھر میں آیا نا تو گھر میں والد نے پوچھا اے میرے بچے تم اتنا پریشان کیوں رہتے ہو، اتنے غم زدہ کیوں رہتے ہو؟ اب یہ بچے کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ بتا دیا نا کہ فلاں کو میں نے دیکھا ہے اور ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے تو میرا باپ مجھے بہت زیادہ مارے گا، کیونکہ میرا باپ یہودی ہے نا اور ان کو نبی پاک علیہ السلام سے بڑی نفرت ہے۔ بچہ یہ بتا نہیں رہا لیکن دل کے اندر سچی میرے آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ باپ بار بار پوچھ رہا ہے لیکن یہ بچہ یہ بتاتا نہیں ہے کہ میرے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا، بڑا تیز بخار ہوا، کیونکہ دل کے اندر ان کی چاہت ہے نا، ان کی زیارت کے لیے بےتاب ہے بچہ۔ باپ نے پوچھا کیا ہے وہ؟ کہتا کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ باپ ایک سردار تھا یہودیوں کا، اس نے بڑے ڈاکٹر بلائے، طبیب بلائے، سب نے چیک کیا لیکن کسی کو کیا خبر تھی یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی زخم کو سینے کی، یہ ایسا زخم لگ چکا تھا جس کو کوئی سی نہیں سکتا۔ باپ نے کہا بیٹا تو کیا، تیری کون سی بیماری ہے، کون سا غم ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا کی ساری دولت تیرے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ لیکن بچہ بتا نہیں رہا۔ آخر کار طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بس 1-2 دن یہ زندہ رہے گا۔ ایسا سچا عاشق رسول بچہ، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، دل کے اندر صرف آقا کی محبت ہے،
آقا کو دیکھا ہے، عاشق بن چکا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تو مر رہا ہے، دنیا سے چلا ہی جانا ہے، تیری کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ بچہ کہتا ہے ایک ہی تمنا ہے، اگر پوری کر دو۔ باپ نے کہا بول بیٹا کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ بچہ کہتا ہے مارو گے تو نہیں، ناراض تو نہیں ہو گے؟ باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا بول تو صحیح، زبان سے لفظ نکال تو صحیح۔ بچے نے کہا پھر بس ایک بار رسول عربی کا دیدار کروا دو، فقط ایک بار، مرنے سے پہلے میں ایک بار ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بس میری اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ باپ نے کہا ارے پاگل ہو گئے ہو، مرتے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بچے نے کہا ابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری خواہش کو پورا کرو گے، بس ایک ہی تمنا ہے، پوری کر دو نا۔ آخر کار باپ ہار گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا یہ آخری تمنا تیری ضرور پوری ہوگی۔ وہ ایک سردار تھا یہودیوں کا، جلدی سے کچھ یہودیوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ جلدی تیز قدم جاؤ اور جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا ان کو جا کر پیغام دو کہ ایک آپ کا عاشق ہے اور بچہ ہے، تڑپ رہا ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کا وقت اجل ہے، بس دنیا سے جانا ہی چاہتا ہے، آپ ان کو اپنا دیدار کرا دیجئے۔ وہ شخص جلدی سے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ آقا نے جیسے سنا کہ ایک بچہ ہے وہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، آقا نے اپنے اصحاب کو اٹھایا اور فرمانے لگے کہ چلو جلدی چلو، چلتے ہیں اس کے پاس۔ کون ہے میرا عاشق، کون ہے وہ بچہ جس کا وقت اجل آ چکا ہے اور میرا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ میری آقا جیسی وہاں پہنچے نا، ایک جھلک آقا کو دیکھا تھا، اور ہے بھی بچہ، ابھی بڑا نہیں ہے، لیکن جس دل کے اندر عشق رسول سچا پیدا ہو جائے نا، جس دل کے اندر میرے آقا کی سچی محبت آ جائے، پھر اس دل سے دنیا کی ساری چاہت نکل جاتی ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام وہاں آئے نا، اس بچے کے سرہانے آئے، اس بچے کی آنکھیں پہلے بند ہو چکی تھی۔ باپ کہتا بیٹا اے میری لختے جگر اٹھو تو صحیح، دیکھو تمہارا پیار آیا ہے، اٹھو ذرا، دیکھو جس کی محبت میں تم تڑپ رہے تھے نا وہ آقا آ گئے ہیں، ذرا آنکھیں تو کھولو۔ بچے نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، جیسے ہی آنکھیں کھولی نا تو سیدھی نظر میرے آقا کے بدعا کے چہرے پر پڑی۔ آقا کا دیدار کیا بچے نے اور کہنے لگا آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے، کیا میری آخری دل کی تمنا آپ پوری کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے جلدی سے کلمہ پڑھ دو، مسلمان ہو جاؤ۔ کہتا میں اسی لیے تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں نا، لیکن ایک شرط ہے، قبر سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ضامن بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ بچہ ہے، ایک یہودی بچہ ہے، آقا کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے ایک شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں، مرنے سے لے کر قبر میں داخل ہوتے وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ضامن بن جاؤ نا تو میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں اور ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچی تو جلدی سے کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ قبر میں داخل ہوتے وقت سے لے کر جنت میں داخل ہوتے وقت تک ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ میں تیرا حامی و ناصر بنوں گا، میں تیرا مددگار بنوں گا۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا، اس کی روح کفس اسری سے پرواز کر گئی، وہ بچہ دنیا سے چلا گیا۔ اب جو اس کا باپ تھا نا وہ ایک یہودی تھا، وہ کہنے لگا اب یہ بچہ میرا نہیں رہا، یہ بچہ آپ کا ہو چکا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو لے جاؤ، جیسے دفنانا ہے دفناؤ، جیسے نہلانا ہے نہلاؤ، جیسے کرنا ہے ویسے کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور خود غسل دو اور میں محمد اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے اٹھایا، لے کر گئے، نہلایا،
کفن دیا اور پھر جنازہ اٹھا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوپ سے نکلے، محبوب کی گلیوں کو ذرا چوم کے نکلے. مدینہ پاک کی گلیاں ہیں، ایک طرف سے صدیق اکبر نے اٹھایا ہے، ایک طرف سے فاروق اعظم نے اٹھایا ہے، تو کبھی عثمان ذوالنورین کندھا دے رہے ہیں، کبھی سلمان فارسی کندھا دے رہے ہیں، اور کبھی دیگر صحابہ کرام اٹھا رہے ہیں، اور سب اپنے آپ کو سعادت مند سمجھ رہے ہیں کہ ایسے عاشق رسول کا جنازہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام بھی ساتھ چل رہے ہیں، چلتے رہے. جیسے اس بچے کی میت کو رکھا گیا نا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، ایسا نور نکلا جو آسمان تک پھیل گیا. میرے آقا علیہ السلام ساتھ چل رہے تھے. اور اگلی بات سنو اور اتنا ایمان تازہ کرو کہ جو ان سے محبت کرتا ہے نا، پھر ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. جو ان کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ کے سارے بندے اس کے ہو جاتے ہیں. صرف بندے نہیں بلکہ آؤ سنو، جیسے جنازہ چل رہا تھا نا، تو آقا اپنے پاؤں کو اٹھا کر چل رہے تھے، اپنے پاؤں کو اٹھا کر چل رہے تھے، انگلیوں پر چل رہے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ پاؤں کو اٹھا کر چل رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، اللہ نے بڑی فرشتوں کی جماعت بھیجی ہے، آسمان سے ہزاروں لاکھوں فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے اس مصطفیٰ تھا نا اس بچے کے دل کے اندر، میرے آقا نے خود اٹھایا اور اس اپنے ننھے منھے عاشق کو خود قبر میں اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد جب میرے آقا باہر آئے نا، تو آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ ٹپک رہا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اندر قبر میں گئے ہیں تو پسینہ آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، قبر میں جنتی حوریں اتنی آئی ہوئی ہیں کہ مجھے وہاں سے نکلنے میں نا پسینہ آ گیا ہے. جنت سے حوریں اس عاشق رسول کی زیارت کرنے آئی ہوئی ہیں. اللہ نے جنت سے حوریں بھیجی ہیں. جب ان کا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو یہ ملتا ہے میرے پیارے سبھی بھائیوں. تو آؤ کاش وہ عشق رسول ہمیں بھی نصیب ہو جائے جو صحابہ کرام کو ملا تھا، اس کو کچھ ذرہ ہی ہمیں مل جائے. ہماری زبانوں پر نعرے تو ہوتے ہیں لیکن کاش ہم عملی میدان میں آ جائیں. جیسے ہمارے قربان بھائی ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی شادی کی محفل میں میلاد مصطفیٰ سجایا ہے. کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں شادی پر محفل کرنا ایک جہاد ہے. کیوں؟ ایک تو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے. نفس کہتا نہیں یار شادی کون سی بار بار نہیں، چلو یار شادی پر چلتا ہے، خوشی کا موقع ہے، چلو تھوڑا ناچ گانا کر لیتے ہیں. ایک تو اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اور دوسری جنگ لوگوں کے ساتھ بھی لڑنی ہوتی ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے. معاذ اللہ، شیطانیت ہے. شیطان کو دور ہے. نمازی کہاں ہے؟ مسجدوں سے پیار کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ نیک لوگ کہاں ہیں؟ جن کو قرآن پڑھ کے مزہ آئے ایسے لوگ کہاں ہیں؟ جن کو نماز پڑھنے میں لطف آئے ایسے کہاں ہیں؟ جو تہجد میں اٹھیں، اللہ کو یاد کریں، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ تو اس لیے خوشی غمی ہو تو اللہ اس کے رسول کی یاد کی محفل سجانا یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے. اور یہی عاشقان مصطفیٰ کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے. انہیں خوشی ملتی ہے تو تب بھی وہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور جب ان کو غم پہنچتا ہے تو تب بھی اپنے غم خار آقا کو یاد کرتے ہیں. تو یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ قربان بھائی نے محفل پاک کا اہتمام کیا ہے. یہاں جتنے میرے بھائی آئے ہیں نا، تو بعض دفعہ ان باتوں کو نا سنجیدگی سے نہیں لیتے، کیونکہ شیطان یہ ہمارے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے. بلکہ حدیث شریف سنو، میرے آقا نے فرمایا شیطان رگوں میں خون کے اندر دوڑتا ہے. ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، تو شیطان خون کے اندر رس بس جاتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. تو شیطان سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے. کوئی اچھی بات ہو رہی ہو ہمارا دھیان ہٹائے گا، کچھ سمجھانے والی بات ہو رہی ہو
تب بھی دھیان ہٹائے گا یار یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے، کوئی نئی بات سنا، یہ تو پرانی بات ہے، کسی ایک پر عمل تو کر لیں یار۔ ٹھیک ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، نئی ہو یا پرانی ہو، کسی ایک پر بھی ہمارا عمل ہو جائے نا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو جتنے بھی محفل پاک میں میرے اسلامی بھائی آئے ہیں نا، میری سب سے درخواست ہے، سب سے التجا ہے کہ آؤ اور عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اور ایک بہت بڑی خوشخبری، بلکہ دو خوشخبریاں آپ کو پیش کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری یہ فیصلہ آباد میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی آمد پر ایک ماہ کے مدنی قافلے میں ہزاروں اسلامی بھائی سفر کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی ایک ماہ کے مدنی قافلے میں راہ خدا میں سفر کر پائیں۔ آپ کہیں گے ایک مہینہ بڑا مشکل ہے، کاروبار کام کاج چلتے ہی رہتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے آنکھیں دی ہیں اندھا پیدا نہیں کیا، اس کے رستے میں ایک مانی دے سکتے ہیں۔ جس نے زبان دی ہے گونگا پیدا نہیں کیا، اسی کے رستے میں ایک مانی جا سکتے ہیں۔ جس نے کان دیے بہرا پیدا نہیں کیا، اس کے رستے میں ایک مانی جا سکتے ہیں۔ پاؤں دیا بانج پیدا نہیں کیا، مینٹل نہیں ہے ہمارا دماغ ٹھیک ہے، اس رب نے اتنی نعمتیں دی، اس کے رستے میں ایک مانی دے سکتے ہیں۔ دے سکتے ہیں ہم دیں گے، ایک ماہ مانگ رہے ہیں آپ سے۔ اگر کسی شاعر نے لکھا ہے یہ تو ایک ماہ مانگ رہے ہیں نا ہم آپ سے، کوئی جان بھی دے دے تو حق ادا ہو سکتا نہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مہینہ رائے خدا میں سفر کرنے کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو عذر ہو، مجبوری ہو، تو آپ کسی ایک اپنے بھائی کو بھیج دیں۔ ایک مہینے کا خرچہ 5000 ہے، اگر آپ چلے جائیں تو بڑے سعادت مند ہیں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو کسی ایک اسلامی بھائی کو اپنے خرچے پر مدنی قافلے میں بھیج دیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ نیت کرتے ہیں؟ ایک خوشخبری ہے۔ دوسری خوشخبری اس کے بعد انشاءاللہ ہم قربان بھائی کا سہرا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں پورے پاکستان کے نگران حاجی شاہد اتاری یہ تشریف لا رہے ہیں عارف والا میں، بہت بڑا اجتماع جس میں ہزاروں عاشقان رسول وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کا بیان سننے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں جا کر دین کا کام کیا ہے۔ تاریخ ہے 2 دسمبر، کیا ہے؟ 2 دسمبر کو تشریف لا رہے نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب عارف والا میں۔ انشاءاللہ ہم نے یہاں سے گاڑیاں بھر کے لے کر جانے عارف والا میں، ایسے ہی جانے سلیم بھائی، ہمارے اکرم بھائی، دیگر ہمارے جتنے بھائی ہیں، جاوید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے نمبردار صاحب ہیں، منیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، سب سے درخواست ہے کہ ایسے جانے جیسے سلیم بھائی ملتان اجتماع میں جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ارادہ یہ کیا کہ وہاں ملتان اجتماع کی جھلک نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پاک پتن شریف میں وہاں کے نگران میں اڈے والے صاحب نے وہ کہہ دیا ہے 2 تاریخ کو پورے اڈے کی ہر گاڑی بک، ٹھیک ہے؟ ساری گاڑی انشاءاللہ وہاں سے بھر کر عارف والا پہنچی گی۔ تو ایسے یہاں بھی کاش ایسا ہو جائے کہ یہاں کے جتنے نوجوان ہمارے اسلامی بھائی ہیں سارے 2 تاریخ کو عارف والا پہنچے۔ یہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، جاوید بھائی تو سب نے ساتھ دینا، دیں گے سارے ساتھ انشاءاللہ۔ تو عارف والا کی سرزمین پر بہت بڑا ہزاروں کا اجتماع ہوگا۔ کیا عجب کسی ایک کی آمین کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ میرا قربان ہے 2 لاکھ
دولا بنا خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے سہرا سجا دولا بنا خوشیاں دکھا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان جھگڑوں سے بچانا از تو پھیلے چاریا ان کو جھگڑوں سے بچانا از تو پھیلے چاریا فضل مولا سے میرا قربان ہے دولا بنا جی دولا بنا ان کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ صدا یا خدا کرتی رہے پردہ صدا ان کو گزیوں سے بچانا از تو پھیلے چاریا ان کو گزیوں سے بچانا از تو پھیلے تو پہلے چاریا فضل مولا سے میرا قربان ہے دولا بنا جی دولا بنا جی دولا بنا عمر کو دولا بنا جی دولا بنا ان کو دے سعادت حج کی ان کو بار بار الہی دے سعادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا میٹھے مدینے کا دیار بار ان کو دکھانی تھے مدینے کا دیا دولا دکھا مدینہ دکھا تو مکہ دکھا زمزم پلا زمزم پلا عرفات دکھا اور حج بھی گرا میٹھا مدینہ دکھا دولا بنا دولا بنا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا مبارک ہو 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 قربان بھائی کو مبارک ان کے ابو کو مبارک ان کی امی کو مبارک ان کے بھائیوں کو مبارک خاندان والوں کو مبارک رشتے داروں کو مبارک مبارک ہو 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 فضل مولا سے قربان بائے دولا بنا فضل مولا سے میرا قربان ہے دولا بنا سبحان اللہ خوشنما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے سہرا
سجا سجا سبحان اللہ. سلام